اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ آیت نمبر 42۔ الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہے؟ یعنی خود پر کنٹرول، خود کو اللہ کی مرضی کے اندر روک کے رکھنا، اور نہ خوشی میں نہ غم میں، کسی بھی حالت میں وہ کام نہ کرنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر صرف مصیبت میں نہیں ہوتا بلکہ صبر خوشی میں بھی ہوتا ہے، اور جب انسان خوشیوں میں ہو تو صبر زیادہ مشکل ہوتا ہے، چونکہ جب انسان تکلیف میں اور مصیبت میں ہوتا ہے تو ویسے ہی اللہ کی طرف توجہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان کے پاس دنیا فراوان ہو جائے تو پھر اللہ کو بھولنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی دنیا کی فراوانی میں، اس کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو خوشی میں صبر مشکل تر ہے مصیبت کی نسبت۔ خوشیوں میں فراوانی میں لوگ زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں بنسبت مصیبتوں کے۔ تو یہ ان مہاجرین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر برداشت کی، صبر کیا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے، یعنی ان کو جب سمجھ آ جائے کہ اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی رضا اس کام میں ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے، پھر وہ اس کام میں کود پڑتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل یعنی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مجھے چونکہ حکم ہے میں نے یہ کرنا ہے، لہذا مسلمانوں کی قلیل اور بے سر و سامان جماعتیں دشمنان دین کی کثیر اور وسائل سے لدی ہوئی جماعتوں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور نتیجہ کوئی بھی نکلے، چاہے بدر کی طرح فتح ہو جائے اور چاہے کربلا کی طرح بظاہر فتح حاصل نہ ہو، ورنہ حقیقت میں
جس کا مقصد اللہ ہے وہ شہید بھی ہو تو فاتح. اللہ کی خاطر اٹھایا گیا قدم اس میں شکست نہیں ہوتی, وہ فتح ہی ہوتی ہے. اور اس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے. سورہ توبہ میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ان کافروں سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا سوائے دو چیزوں کے, یا یہ کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا اور یا ہم تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے. دونوں ہمارے لیے کامیابی ہے. ایک کامیابی ہے اس کو تو سب کامیابی سمجھتے ہیں کہ فتح مل جائے, اور دوسری شہادت اگر تمہیں پتہ ہو تو وہ بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ کی خاطر کیے گئے کام میں شکست نہیں ہے. حقیقت میں بظاہر ہو سکتا ہے ساتھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے, خیانت کی وجہ سے بظاہر جنگ نہ جیتی جائے, لیکن اللہ کے ہاں وہ شکست نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کا معنی اردو میں بھروسہ کیا جاتا ہے. آیت نمبر 43 اور 44 43 اور 44 ان میں بیان کیا جانے والا موضوع وضاحت طلب ہے اور بہت اہم ہے. تو پہلے ہم ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ان کی وضاحت انشاءاللہ. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ یا دیگر مخالفین وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی بات نہیں مانیں. اگر اللہ نے ہماری ہدایت ہی کرنی ہے تو کوئی ما فوق البشر یعنی انسان نہ ہو, بشر نہ ہو, کوئی فرشتہ ہو وہ آئے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر اگر وہ واقعاً چاہتا ہے کہ ہماری ہدایت ہو تو پھر وہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کا دوسری جگہ پر اللہ نے جواب دیا ہے کہ اگر زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتے, لیکن چونکہ زمین پر انسان رہ رہے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کے لیے انسان بھیجا. تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے انسان بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. رجال جمع ہے رجل کی, اور رجل کہتے ہیں مرد کو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے قبل اے رسول آپ سے قبل ہم نے نہیں بھیجے إِلَّا رِجَالًا مگر مرد ہی. کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا, کبھی کوئی دوسری مخلوق نہیں آئی انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور ان رجال کی, ان مردوں کی خصوصیت کیا تھی؟ نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. جن کا ہم انتخاب کرتے تھے اپنا پیغام دینے کے لیے تو ہم ان مردوں کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کر لو. فَاسْأَلُوا تو پوچھو, کن سے؟ اہل الذکر, ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم علم نہیں رکھتے. اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیے, اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ خود آیت کے الفاظ جو بالکل واضح طور پر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتا جس چیز کو وہ اس سے سوال کرے جو جانتا ہے اسے. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ سورہ یاسین میں,
اے رسول تاکہ آپ انہیں خبردار کریں جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا پس وہ غافل ہیں، غفلت میں۔ ان کے پاس عرصہ دراز سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی تھی، یہود و نصارہ اہل کتاب کے ذریعے کثیر تعداد میں اہل کتاب عرب میں رہتے تھے، یہود و نصارہ اس علاقے میں رہتے تھے اور ان کی باتیں، ان سے انٹریکشن ان کا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ اگر تم نے نبی آنے کا تجربہ نہیں کیا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتہ آئے، تو پھر جن کے پاس نبی آئے ہیں، جو قومیں جانتی ہیں کہ نبی کون ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں، ان سے جا کے سوال کرو، پوچھو بھائی تمہارے پاس جو نبی آئے تھے وہ انسان ہی تھے، مرد ہی تھے یا کوئی اور مخلوق ہوتے تھے؟ واضح ہے۔ اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہاں پہ اہل ذکر کون ہوگا؟ جس کو پتا ہو کہ جو آنے والا نبی ہے وہ کون ہوتا ہے، کون سی مخلوق ہوتی ہے۔ اور وہ نزول آیت کریمہ کے زمانے میں کون تھے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ اب ذرا یہاں پر ایک اگلے نقطے کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگرچہ یہ بات اس ماحول کے ایک خاص مورد کی ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس نبی نہیں آیا تو پھر ان سے پوچھو جن کے پاس آئے ہیں، لیکن اس میں جو بنیاد اور جو فارمولہ بتایا جا رہا ہے وہ صرف اس مورد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ پر انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ شعبہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، عقل کیا کہے گی؟ کس کے پاس جاؤ؟ جو اس شعبے کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے فروع دین میں کیا کہا گیا؟ تقلید کا کہا گیا۔ فروع دین میں کہ جو اسپیشلسٹ ہے اور وہ ساری شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہے جو بتائی گئی ہے، تو پھر اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم، نہ کہ جس کو خود بھی کوئی نہیں پتا، نہ کہ جو خود شرائط اور اہلیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ تقلید فروعات دین میں ہے، اعمال میں، لین دین میں، اصول دین میں، عقائد میں تقلید حرام ہے، اور اگر انسان سوچے تو وہ ویسے ہی بنتی نہیں ہے، ٹھیک کام ہی نہیں ہے۔ عقائد یا اصول دین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان پر اعتقاد کے لیے انسان کے پاس خود اگرچہ سادی سی ہو لیکن دلیل ہونی چاہیے کہ میں کیوں اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہوں، توحید پہ کیوں اعتقاد رکھتا ہوں، میں عدل پہ کیوں اعتقاد رکھتا ہوں، نبوت پہ کیوں اعتقاد رکھتا ہوں، مثلا امامت پر اعتقاد کی میرے پاس کیا دلیل ہے، معاد قیامت پر اعتقاد کی میرے پاس کیا دلیل، اور ان سے مربوط جو باتیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید فروعات دین میں، اور وہ بھی صاحب شرائط لوگوں سے۔ بس یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو ہر انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے۔ جو خود ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو خود انجینئر نہیں ہے وہ کوئی کام ایسا آ پڑے انجینئر کے پاس جاتا ہے، اور اسی طرح سب شعبے۔ جو خود قانون کا ماہر نہیں ہے وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، تمام شعبے ایسے ہی۔ لیکن جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، سوائے دین کے بارے میں شعبے کا اسپیشلسٹ ہونا کوئی کوالیفیکیشن ضروری نہیں ہے، وہ جس کا پسند آئے وہ لو۔ تو بندہ پسند آ گیا اسے فالو کرنا ہے، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی بات کو چیک نہیں کرنا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کے پاس کون سی دلیل ہے۔ اور وہ بنیادیں جو قرآن میں اور فرامین محمد و آل محمد میں بیان ہوئی ہیں، جس میں پھر بنیاد پلٹ کر قرآن کی طرف جاتی ہے کہ خلاف قرآن کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی، تو وہ انسان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے
کہ جو افسوس کے ساتھ بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ اس سے اگلا ایک اور نکتہ، اہل بیت اطہار کی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات میں فرامین میں آیا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ آپ کوئی کہے کہ یہ آیت کے زمانے میں تو وہ تھے ہی نہیں، تو یاد رکھیں یہ جو آیت کہہ رہی ہے اہل ذکر سے پوچھ لو، اس پر جب غور کیا جائے تو یہ ایک خاص مورد میں بات کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس قوم کے پاس رسول آیا اس کے پاس پہلے رسول نہیں آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آئے۔ گویا اس اللہ کے قانون کا ان کو علم نہیں ہے کہ انسان ہی آئیں گے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ جن کے پاس نبی آئے ان سے پوچھ لو، جو اس معاملے میں علم رکھتے ہیں۔ اب زمانہ جب آگے گزرتا رہے گا اور اسلام قبول کر لیں گے لوگ، یہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ فرشتہ آنا چاہیے، اب اس نے اسلام قبول کر لیا مثال کے طور پر۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب اس کے لیے اتھارٹی اہل کتاب ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ یہ تو جب رسول کو نہیں مان رہا تھا تو اس سے کہا جا رہا تھا اچھا تم جا کے پوچھ لو جن کے پاس نبی آئے کہ نبی انسان ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نے رسول کو تسلیم کر لیا، اب بھی رسول اللہ بات کریں گے جا کے ان سے پوچھے گا؟ نہیں، اب رسول اللہ سے ہی پوچھے گا، ورنہ مانت جب نبی مان لیا تو پھر غیر نبی کے پاس پوچھ جائے گا۔ اسی طرح مثلا رسول اللہ کے بعد کا اگلا زمانہ آ گیا، اب دین اسلام کے مسائل، دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے مثلا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، دیگر ائمہ کا زمانہ۔ اب اس میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے مسلمان کو، وہ یہود و نصارہ کے پاس جائے گا، کہے گا آیت میں تو وہ پہلی مراد تو وہی ہے نا، میں یہودیوں سے پوچھتا ہوں میں نماز کیسے پڑھوں، میں وضو کیسے کروں، میں لین دین کیسے کروں، یہودیوں سے پوچھوں، قطعاً ٹھیک نہیں۔ اب اس معاملے میں اہل ذکر کون ہے؟ یہاں پہ اہل ذکر سے مراد وہ اس لیے کیونکہ اس معاملے میں، اس معاشرے میں، اس زمانے میں وہی اہل ذکر تھے، ان کے پاس نبی آئے ہوئے تھے، ان کے پاس نبی نہیں آیا تھا۔ تو اب مثلا مثال کے طور پہ ائمہ کے زمانے میں دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل ذکر کون؟ اہل ذکر یعنی اہل علم۔ اب اہل علم مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق وہ اللہ کے رسول کے بعد ان کی آل ہے، ائمہ اہل بیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اہل ذکر ہے، نہ کہ اب جا کے پھر یہودیوں سے یا مسیحیوں سے پوچھو کہ میں نے یہ کام کس طرح سے کرنا۔ تو قرآن مجید کی آیت، اس کی بنیاد جب سمجھ آ جائے تو پھر وہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اب ان کا اہل ذکر ہونا ختم ہو چکا ہو، جیسے کہ ختم ہو چکا، اب ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اب سوال انہی سے ہوگا جو اس دین کے بارے میں زیادہ علم۔ سمجھانے کے لیے ایک اور مثال بھی دے دوں کہ اس آیت میں ایک خاص مسئلہ کہ نبی کو انسان ہونا چاہیے یا فرشتہ، اس مسئلے میں کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، جن کے پاس نبی آئے۔ لیکن ایک اور مسئلہ جب آ گیا تو میں کہوں نہیں، مجھے تو اب جو بھی پیش آئے گا میں انہی سے پوچھوں گا، چاہے کیونکہ یہ اہل ذکر ہے۔ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں کہا جائے کہ جا کر اس مسئلے میں ڈاکٹر سے پوچھو، اور اس کے بعد بندے کو کوئی سپیس کا مسئلہ بھی پیش آئے، خلا کا بھی، تب بھی کہے میں نے ڈاکٹر سے ہی پوچھنا ہے۔ تو وہ جس نے پہلے دن کہا تھا ڈاکٹر سے پوچھو جا کر، وہ کہے گا ڈاکٹر سے جو میں نے کہا تھا اس خاص فیلڈ میں، شعبے میں کہا تھا، نہ کہ شعبہ چینج بھی ہو جائے تم نے ڈاکٹر سے ہی پوچھنا ہے، اس کے بعد ساری زندگی تمہیں جو بھی مسئلہ پیش آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 44 بالبینات والزبر، بینات اور زبر
دے کر بھیجا تھا ہم نے۔ بینات یعنی واضح نشانیاں، اور زبر یعنی کتابیں، زبور یعنی آسمانی کتاب، وہ صحیفہ ہو، کتاب ہو، جو بھی ہو اس میں شامل ہے۔ بالبینات والزبر، زبور کی جمع ہے زبر، کتاب کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص نام بھی حضرت داؤد کی کتاب کا خاص نام بھی زبور پڑ گیا۔ ایسے ہی جیسے ایک عام نام کو پھر ایک کسی خاص پر رکھ دیا جائے تو پھر وہ اس کا پراپر نیم اس میں خاص بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا۔ پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کو ہم نے معجزات بھی دیے تھے اور کتابیں بھی دی تھی، اور اب اسی سلسلے کی کڑی، بلکہ آخری کڑی وہ آپ ہے۔ اب رسول اللہ سے خطاب ہے اس سے بعد والے حصے میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ اب دیکھیں غور فرمائیں، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اہل ذکر سے پوچھو، بس ذکر، اہل ذکر سے مراد چونکہ ان کی آسمانی کتاب بھی اللہ کا ذکر ہے، تو وہ اہل ذکر اہل قرآن تو نہیں ہے، جبکہ رسول پر جو ذکر نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ وہ اہل ذکر یعنی اہل تورات یعنی اہل انجیل۔ تو اب جب یہ ذکر آ گیا اور جس نے اس کو مان لیا، اب اس کے لیے وہ اہل ذکر نہیں رہیں گے، ان سے جا کے سوال کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اے رسول آپ پر ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں، آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں۔ کیا چیز؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی آپ ان لوگوں کے لیے وضاحت کریں۔ بس یہودیوں سے صرف کس مورد میں سوال کرنا تھا؟ تب تک جب تک کہ اس کو رسول نہیں مان رہے تھے ان کو، اور کہہ رہے تھے فرشتہ آنا چاہیے۔ اب جب گئے جو نبیوں کو مانتے تھے ان سے پوچھا 1 2 3، سب نے کہا بھائی کبھی فرشتہ نہیں آیا، جب بھی آیا انسان ہی آیا، مرد ہی آیا۔ حضرت عیسیٰ بھی انسان تھے، اگرچہ غالی کہیں گے مثلا ان کے غلظ کرنے والے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور بنا بنا کے پھر ان کو انسان ہونے سے خارج کر دیں گے، لیکن جو ان میں سے واقعاً جاننے والے وہ کہیں گے عیسیٰ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، حضرت موسیٰ اللہ کے بندے تھے، حضرت یحییٰ، زکریا، یہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے، سب بتائیں گے، فرشتہ کوئی نہیں تھا۔ اب جب یہ بات پتہ چل گئی، جہالت دور ہو گئی، تو جناب جو اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہا تھا اب ایمان لے آئے۔ اب ایمان لے آنے کے بعد اب اہل ذکر کون ہے؟ اب خود رسول اللہ ہے، وہ تو ایک عارضی مشکل کی وجہ سے ادھر بھیجا تھا۔ اب جو بتائیں گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، مراد قرآن ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، وضاحتیں کریں، کھول کر بتائیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی وہ جو اب قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ فکر کریں۔ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ یہ تاکہ کو یاد رکھیے گا، 2 تاکہ ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اور تاکہ لوگ فکر کریں، پھر غور و فکر سے کام لیں، اور غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں اور ہدایت کے راستے پر آگے بڑھیں۔ اب یہاں پر جو اہم نقطہ بیان کرنے والا ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں کہ ان کی طرف جو نازل ہوا ہے اس کی آپ وضاحت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بحث پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن اہم اتنی ہے کہ
یہاں پر ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا قرآن کو بیان کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مرادیں دی جا سکتی ہیں کہ جن میں سے ایک باطل ہے اور ایک حق ہے. حق مراد کیا ہے؟ حق مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو باتیں خود وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں وہ تو واضح ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان طلب ہے. اس کی ہم بڑی مثال آپ کو دیں. قرآن مجید میں 700 مرتبہ تقریباً نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک آیت میں بھی نہیں سکھایا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب بندہ کس سے پوچھے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز قائم کرو، اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اہل ذکر پہلے والے یہودی پڑھتے تھے؟ یعنی یہودیوں کے پاس جائیں گے پوچھیں گے تم نماز کیسے پڑھتے ہو، مسیحی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ پتہ چلے گا وہ اور طرح پڑھتے، اور طرح پڑھتے. کیا پڑھتے؟ کون بیان کرے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرما رہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. ہم تیار ہیں. کیسے کرنا؟ کون بتائے گا؟ یہودی بتائیں گے. کوئی کہے اہل ذکر تو ان سے پوچھا تھا نا ادھر جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ رسول اللہ بتائے گا. یہ مراد. ورنہ قرآن نے جو باتیں خود واضح بیان کی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی واضح نہیں ہے، وہ باطل مانا کہ جو اس امت کی جو بھی اس معنی کا قائل ہوا کہ جس کی بنیاد اس امت میں شیطان نے شروع کی تاکہ قرآن کو آہستہ آہستہ لے لیا جائے اور امت ایک عام انسان سمجھے قرآن میرے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تو اس کی بنیاد کون سا فارمولہ ہے کہ قرآن سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. ہم قرآن سے کچھ نہیں سمجھ سکتے یہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ کر قرآن کو کے بارے میں کنفیوز کر دیا جائے، تردد کا شکار کر دیا جائے کہ مثلا یہ جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایک معنی ہے، اس طرح کے مختلف کئی معانی ہیں، تو پھر بھی دروازہ بند ہو جائے گا. قرآن کے متن پر، ٹیکسٹ پر، آیات پر اعتماد ختم ہو جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے باقی رہے. آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہو اور آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ جو تجھے سمجھ آئے گا نا اس کتاب سے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی مراد ہو. اس کے بعد کون عقل مند ٹائم ضائع کرے گا؟ ہاں صرف وہ کریں گے جن سے یہ کہا جائے کہ تم نے صرف ثواب لینا پڑھتے جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ خلاف آیات قرآن، خلاف فرامین محمد و آل محمد کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کی تاکید کے ڈھیر لگائے ہوئے، قرآن پڑھنے کا، غور و فکر کا طریقہ بتایا ہوا، ان سب تعلیمات کے خلاف. لیکن کیونکہ لوگ دین سیکھنے کے بارے میں سنجیدگی سے ان کے پاس وقت نہیں ہے، منظم طور پر سنجیدہ سوچتے نہیں ہیں، سنا تقاریر میں بچپن سے جو سنتے آ رہے اپنے ماحول میں وہی اپنا لیتے ہیں، تو پھر اس مرض کا اور اس بیماری کا شکار ہو جاتے. اور یہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہی دکھائی دے گا رویہ قرآن کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو ٹچ کریں قرآن کی بات کر کے اسی قسم کے جواب آپ کو ملیں گے. کیونکہ ہم تو یہ جرم بار بار کرتے ہیں تو بار بار اس کی وجہ سے بعض اوقات برا بھلا اور لان تان بھی سننی پڑتی ہے قرآن مجید کی تاکید کرنے کی وجہ سے. آپ خود سروے کریں
آپ کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی بےہودہ قسم کا جواب وہ آپ کو ملے گا وہاں سے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نہیں پڑھیں. جبکہ رسول اللہ نے اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان سب نے فرمایا خلاف قرآن کچھ قبول نہ کرو. خود اس بات میں یہ بات موجود ہے کہ تمہیں پتہ لگ سکتا ہے خلاف قرآن کیا ہے، اور قرآن کے خلاف کیا چیز ہے کب پتہ چلے گا؟ جب یہ پہلے پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. جب یہی نہ پتہ چل سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ خلاف نہیں. لہذا جب تک قرآن مجید اتنا واضح نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کیا کہہ رہا ہے، تب تک یہ بات کہنے کی جگہ ہی نہیں بنتی کہ خلاف قرآن قبول نہ کرنا. یہ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ جب مثلا امام فرمائیں گے کہ جو بھی بات ہم سے منسوب تم تک پہنچے اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. آگے سے امام کو کیا جواب ملے گا آج کل کی امت کا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے قرآن کے خلاف ہے یا نہیں، کیونکہ جو ہمیں سمجھ آئے گا یا کہیں گے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اتنا اونچا ہے، اور یا کیا کہیں گے کہ جو ہمیں معنی سمجھ آیا ہے ہو سکتا ہے اس کے تو کئی معنی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو ہمارے پاس بات پہنچی ہے وہ کسی دوسرے معنی کے مطابق ہو، اس معنی کے مطابق ہمیں اس کے خلاف لگ رہی ہو، تو سوائے کنفیوژن کی اور کچھ باقی نہیں بچے گا. اس امت کی بے شمار گمراہیوں کا سبب اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کو ان زنجیروں میں جکڑ دیا جانا ہے. اور ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر وقت نکالے سنجیدگی سے قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، لیکن تجربہ کرے خود. یہ نہ ہو کہ قرآن پڑھنا شروع کرے اور اس کو لگے کہ میں نے جو آج تک سنا ہے اور اسی سے میں نے اپنی جنت بھی اٹیچ کی ہوئی ہے، اسی سے ملنی ہے، تو یہ تو اور باتیں ڈر کے بند کر دیں. ڈر کے بند نہیں کرے، ڈر کے بند کر دیا تو جو ہدایت کا بہترین سر چشمہ تھا اس کے پاس موجود ہاتھوں میں، وہ اس کے ہاتھ سے کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے نکل گیا. پس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. اس آیت سے کوئی یہ معنی نکالے کہ بس ہم نے خود قرآن سے کچھ نہیں لینا، رسول صرف حدیث دیکھنی ہے، باطل ہے. بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس میں جو چیزیں وضاحت طلب ہیں، یہ اعمال کیسے کیے جائیں گے، یہ عبادات کیسے کی جائیں گی، اور باتوں کی تفصیلات، گہرائیاں، یہ بیان کریں گے رسول اللہ اور ان کی پاکیزہ آل. بس ذکر اس لیے نازل ہوا ہے، ایک تو آپ لوگوں کو بیان کریں، اور دوسرا اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اور یہ غور و فکر سے مراد قرآن میں غور و فکر کرے. توجہ فرمائیں، اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیات نے اس پر گواہی دی ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، برکتوں والی. کس لیے نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ صاحبان عقل اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں. تو یہ تفصیل نسبتاً تفصیل طلب بات تھی اور اہم اور بنیادی بات تھی، چونکہ یہ مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور ایسا مرض ہے جس کو مرض سمجھتے نہیں ہیں بلکہ شفا سمجھتے ہیں، اور جو اس کہے کہ یہ مرض ہے اسے مریض سمجھتے ہیں. جیسے ایک دفعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک بستی تھی جس میں سب کو خارش لگی ہوئی تھی، جو پیدا ہوتا تھا خارشیہ، بوڑھوں کو خارش، جوانوں کو خارش، بچوں کو خارش، عورتوں کو خارش، مردوں کو خارش. تو ایک ڈاکٹر کو کسی نے بتایا کہ یہ سارے بیمار ہیں، آپ جا کر علاج کریں.
تو وہ گیا اس بستی میں، تو دیکھا بازار میں ادھر ادھر بیٹھے چلتے سب خارش کر رہے، کوئی کہیں سے کھجا رہا ہے، کوئی کہیں سے کھجا رہا ہے۔ تو اس نے ایک بندے سے کو روکا، سلام دعا کی اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بار بار، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے؟ اس نے کہا کہ سب کر رہے ہیں، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے، سب کو لگی ہوئی ہے، مجھے دیکھو میں کوئی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تم نہیں کر رہے، تم بیمار ہو، کیونکہ اس نے بچپن سے خارشی ہی دیکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تو بیمار ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ سوائے قلیل تعداد کے اللہ کی کتاب کے بارے میں سب کو خارش لگی ہوئی، اور جو کہے کہ یہ خارش ہے کہتے تجھے، تو بیمار ہے، تو نیا جو ہے وہ، اور پھر طرح طرح کے القابات سے بھی نواز دیتے۔ آیت نمبر 45۔ اب یہ پھر جو انبیاء کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں تاکہ عوام متوجہ نہ ہو، نہ سنے انبیاء کی بات، اور آج بھی یہ بات زندہ ہے، جو مکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق سے دور رکھا جائے، دین کے نام پر ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی کمزوریوں سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اگر ان کو کہا جائے جنت میں جانے کا ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے، اور جو صحیح والا ہے اس کی نسبت بہت ہی آسان راستہ دکھایا جائے، تو یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یہ مکر ہے، اور یہ ہمیں بھی پیسے دیں گے، ہماری بھی موجیں ہوں گی۔ تو جو یہ مکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، چونکہ آیات قرآن کے معیار اور لوگوں کی قسمیں قیامت تک ایسی ہیں، عوام بھی رہیں گے، مکار بھی رہیں گے، کھلم کھلا دین کے دشمن بھی ہوں گے، اور دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کے دشمن بھی موجود ہوں گے، جو اپنے پیسے بھی بنا رہے ہیں اور دین کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ سب طبقات جن کا قرآن نے ذکر کیا اور خبردار کیا ہے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیا مزاج ہوتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے ان مزاجوں کو جان لے اور پہچان لے، اور پہچان سکے اپنے زمانوں میں کہ کون کیا ہے۔ یہ قرآن کا کام ہے، معیار دیتا ہے۔ فرمایا یہ دھمکی دی جا رہی ہے مکاروں کو، افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، مکر کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، یعنی مکر کے ساتھ برائیاں یعنی اچھائیاں بنا کر، الٹی سیدھی تعویلیں کر کے کہ یہ اس طرح تو کچھ نہیں ہوتا، کیا وہ اس بات سے ان کو امن مل چکا ہے، اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے، انہیں سیکیورٹی دے دی گئی ہے، انہیں ضمانت دے دی گئی ہے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا انہیں بے خوف ہو گئے، اس سے دھسا سکتے، دھمکی دی جا رہی، خبردار کیا جا رہا، تم سے پہلے قوموں کو زمین میں دھسایا گیا ان مکاریوں کی وجہ سے۔ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، کیونکہ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے فائدے کی چیز ہے، اور ہوتا عذاب ہے۔ جب حضرت ہود نے، یہ سورہ احقاف میں ذکر ہے کہ جب حضرت ہود نے ان کو منع کیا کہ نہ کرو، تو مجھے تمہارے بارے میں عذاب عظیم کا خوف ہے، تو انہوں نے آگے سے حضرت ہود کو جواب دیا تھا کہ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو اس لیے آیا، سٹائل دیکھیں لوگوں کو خراب کرنے کا، عوام کو، بات کا رخ ہی پھیر دو عوام کے ذہنوں میں کہ وہ جو نبی کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اتنے یقین سے بات کرو کہ عوام سمجھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے، تو اس لیے آیا نا تاکہ ہمارے معبودوں سے ہمیں جدا کر دے۔ کتنی خطرناک بات ہے، چونکہ نبی آنے سے پہلے تو لوگ انہی معبودوں سے مانوس ہیں،
تو بندہ جس سے مانوس ہو اس کو چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے. جس بت کی پوجا کرتا رہا ہو اس بت کو توڑنے سے بڑی طاقت چاہیے ہوتی. انہوں نے وہ حساس نقطہ نبی کے خلاف استعمال کیا کہ تو اس لیے آیا ہے نا کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر دے, الگ کر دے, جھوٹ بول کے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچا ہے تو پھر جو ہمیں تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا, لے آ اس کو. حضرت ہود نے فرمایا کہ قال انما العلم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, کب آئے گا کب نہیں آئے گا. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, میں تو صرف تمہیں وہ پیغام دے رہا ہوں جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھ رہا ہوں جو جہالت کا شکار, یعنی جہالت پر اڑی ہوئی. اب یہاں پر جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں سے عذاب آیا, اللہ فرما رہا ہے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے. تو جب انہوں نے حضرت ہود کو یہ سب کہہ دیا اور عذاب کا وقت آیا تو قرآن یوں کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, تو جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا, گھٹا تھی, تو یہ خوشیاں منانے لگے کہ وہ ہمیں دھمکی دے رہا تھا عذاب کی, اور یہ دیکھو بارش برسے گی, ہماری فصلیں اچھی ہوں گی, سرسبزہ شادابی, یہ ہونے والا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف رخ کر کے, قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا, تو کہنے لگے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق بڑی اچھی بارش ہونے والی ہے, ہم پہ بارش برس. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم, اور قرآن کہتا ہے کہ بلکہ یہ وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی. لے آ ہمارے ڈبی سے کہہ رہے تھے. ریح, یہ ایک ایسی ہوا ہے, فیہا عذاب علیم, جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہ, ہر چیز کو تیس نیس کر کے رکھ دے گا اپنے رب کے حکم سے. فلا یرا الا مساکنہم, اور پھر ان کی بستیاں تو تھی لیکن وہ خود بیچ میں نظر نہیں آ رہے تھے جب وہ عذاب ان پر آیا. کذالک نجزی القوم المجرمین, ایسے مجرم قوم کو ہم جزا دیا کرتے. بس انسان وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہ رحمت برسنے والی ہے, جبکہ وہ عذاب تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے, یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو. یہ جو سورہ احقاف کی آیات ہیں ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب یہ آیات اتری, آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے قرآن کی آیات کے ساتھ ربط کا. عجیب ہے, بعض کو تو شاید یہ بات ہی عجیب لگے. تو روایات میں ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب گھٹا اٹھتی تھی رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اللہ کے خوف سے, اور لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا, تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اس کو دیکھ کر مجھے قوم عاد کا وہ عذاب یاد آ گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ رحمت ہے اور اس نے ان کو تیس نیس کر دیا. یہ ہے سردار ان کا جو قرآن کی آیات سے اثر لیتے, یہ ان کا سردار ہے, سب سے آگے, اول المسلمین اول المؤمنین قرآن کی تعبیرات کے مطابق. آیت نمبر 46, او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, عذاب کی مختلف شکلیں جو پہلی قوموں پر آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں, مکے والوں سے, اور قیامت تک ہر اس بندے سے جن کا مزاج یہ ہو دین کے مقابلے میں. تیسری شکل کیا ہے, یا انہیں آتے جاتے ہوئے گرفت میں لے لے. کوئی سفر پہ جا رہے ہو پروفٹ کمانے کے لیے, تجارت کے لیے, یا پروفٹ کما کے آ رہے ہو, یا کسی کی دعوت پہ جا رہے ہو, یا کسی کی شادی پہ جا رہے ہو, یا اللہ آتے جاتے ہوئے پکڑ لے. اس سے امن میں آ گئے. کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں کسی خوشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, راستے میں کچھ اور ہو جاتا ہے.
پتہ تو نہیں ہوتا. او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں آتے جاتے ہوئے گرفت میں لے لے. فما ہم بمعجزین، پس وہ اللہ کو عاجز کر سکنے والے تو نہیں ہیں، اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے. آیت نمبر 47 میں ایک اور شکل عذاب کی. او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے. تخوف خوف سے ہے، اور اس خوف سے کبھی کبھی خوف میں رکھنے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرایا جائے، مال آہستہ آہستہ چھینا جائے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیماری آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ ہے کس لیے؟ تاکہ یہ واپس آ جائے. لیکن واپس نہ آئے تو پھر اچانک فائنل فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا جائے. او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لے لیا جائے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس یقیناً تمہارا رب تو بڑا رأفت یعنی شفقت کرنے والا اور رحمتوں والا ہے. کیوں یہاں پر کہا رؤوف؟ اس لیے کہ جس کو اللہ پہلے تھوڑی پکڑ کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے اس پر کہ واپس آ جا. اور اگر دیکھے کہ یہ تو بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے، پھر فائنلی اس کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ کی نرمی کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو گویا تھوڑا سا کان کھینچا جا رہا ہے کہ واپس آ جا رہا ہے، واپس آ جا. جب کوئی مثلا ماں یا باپ بچے کے تھوڑے سے کان کھینچتے ہیں، محبت کی وجہ سے کھینچتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے اور آگے نہ بڑھے اس غلط کام میں. تو یہ شفقت اور رحمت کی علامت ہے. آیت نمبر 48. اور کیونکہ یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بے خوف ہونے کا حق نہیں ہے، کسی کو امن نہیں ہے، اللہ کسی پر بھی لے آئے، تو پھر خداوند عالم اس کائنات کے اللہ کے حکم کے پابند ہونے پر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے یہاں پر. اور ایک ایسی چیز کہ جو ہر وقت انسان کے سامنے ہے، اور وہ ایک بڑے زبردست قانون کی پابند ہے، اور وہ ہے سائے، شیڈوز، چیزوں کے سائے، کہ جو ایک بالکل خاص قانون کے تحت بڑھتے اور گھٹتے. اولم یروا، آیت نمبر 48، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو، اس چیز کو، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، جس کے سائے دائیں سے اور بائیں سے گھٹتے آتے ہیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کو جھکتے ہوئے. ایک تو سایہ جو ہے وہ زمین پہ پڑ رہا ہوتا بالعموم، سجدا للہ وہم داخرون. داخرون ایک اس حالت کو کہتے ہیں جو عاجزی اور انکساری والی ہوتی، ذلت والی ہوتی. تو بندہ اتنا اکڑ کے کھڑا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک عام سے بندے کا پاؤں اس کے سائے پر ہو، اس کے منہ پر ہو، اس کے سائے کی مثال کے طور پر. یہ ایک اشارہ ہے اس طرح کہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابند، اور اللہ کے سامنے گویا سجدہ ریز ہے. یہ سجدہ جیسے ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا نا کہ اللہ کا ارادہ ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے، اسی طرح سجدے دو قسم کے. سجدے کا بیسک معنی ہوتا ہے کسی کو جھک جانا. یہ جو ہے دو ہاتھ رکھ کے، پیشانی رکھ کے اور چند اعضاء رکھ کے زمین پہ، یہ سجدہ خاص ایک شریعت نے جو اس کا حکم بیان کیا. ورنہ سجدے کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی کے آگے جھک کے خود کو اس کے سپرد کرنا، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا. تو یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی. یہ معنی ہے
اور یا مراد سجدہ تکوینی ہے. ہر چیز خدا کے سامنے حالت سجدہ میں ہے، یعنی کوئی اس کے تکوینی قانون سے سرکشی نہیں کر سکتا. ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں تک اس نے جس راستے پہ لگا دیے اور جو کام ذمہ لگا دیے وہ کام کر رہے. یہ مراد. وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن بالکل عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اظہار ذلت کرتے ہیں، اس کے قانون اس کے حکم کے آگے سرکشی نہیں کرتے. سورج اکڑ جائے، چاند اکڑ جائے مثال کے طور پہ، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ پوری کائنات اور اس ہماری زمین کے اندر موجود نظم، چاہے جن کو ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں ان کا نظم، اور چاہے جانداروں کا نظم، پودوں کا نظم، ہواؤں کا نظم، یہ سارا کا سارا در حقیقت کہہ رہے کہ میں اپنے بنانے والے کے حکم کے آگے جھکا ہوں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں. جو اس نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں کر رہا ہوں، اور وہ بھی بغیر کسی اکڑ کے، عاجزی کے ساتھ. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے عاجز ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں؟ اور یہ پھر ایک چیز کی مثال دے کر، سایوں کی مثال دے کر پھر دائرہ بڑھا دیا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. مِن دَابَّةٍ، ہر جاندار. دابہ کا اصل معنی ہے رینگنے والا، اور یہ رینگنے سے مراد جاندار ہے. دابہ زمین پر رینگنے والا. والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یعنی ہر قسم کی مخلوق صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتی. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے اللہ کو سجدہ کرنے سے. یہ جو سجدہ تکوینی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارا پورا کا پورا بدن باقی مخلوقات کی طرح، ہمارے بدن کے اعضاء جو مختلف نظام ہمارے بدن میں کام کر رہے ہیں، یہ سب اس کی دی ہوئی ہدایات ہیں. آنکھ کا کام کرنا، لائٹ سے ہیلپ لینا، ہوا کی ویوز سے ہیلپ لینا، کان کے پردے کا، تاکہ دماغ تک سگنل بھیجے، یہ سب کے سب اس قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اس کے حکم کے آگے اکڑتے نہیں. فرشتوں کا ذکر آیا، آسمانوں اور زمین کی سب مخلوقات کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 50 میں، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. یہ اوپر ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ اوپر ہے یعنی مراد نہیں کہ بندہ نیچے ہے اللہ اوپر ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جو زمین کا بال ہے، گلوب ہے، اس میں ہم جس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ہم جس سائڈ کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں، بالکل اسی جگہ پہ جو دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہے زمین میں، وہ اسی سائڈ کو نیچے سمجھتا ہے اپنے. لہذا اس سے وہ اوپر نیچے مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح بادشاہ اوپر ہوتا ہے اپنی رعیت کے، جس کا حکم چلتا ہے وہ حکم کے اعتبار سے مافوق ہوتا ہے. یہ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ بندہ فلان کے ماتحت ہے، ماتحت یعنی نیچے، لیکن ہو سکتا ہے کہ افسر نیچے کھڑا ہو، ماتحت اوپر کھڑا ہو، لیکن وہ پھر بھی ماتحت ہے اور یہ حاکم ہے، اوپر ہے اس کا. تو یہ اونچائی نیچائی مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہر بات ہے کہ وہ احکام میں اور حکم میں اوپر ہونا مراد ہے. جو رب، ان کا رب جو ان کے اوپر ہے، تسلط کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا.
یہ ساری مخلوقات، فرشتے، یہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اور تم جیسی حقیر مخلوق، تم خدا کے دین کے خلاف مکر کرتے ہو، چالیں چلتے ہو، دھوکے بازیاں کرتے ہو، اللہ کی آیات کے خلاف دلائل لے کر آ جاتے ہو، تم کیا چیز ہو؟ اس پوری کائنات کو دیکھو جو گویا خدا کے سامنے سجدہ ریز اور پابند ہے، اور اس کائنات کے سامنے اپنی حیثیت کو دیکھو۔ زمین کہاں ہے، اور پھر یہ زمین کس سولر سسٹم میں ہے، اور یہ سولر سسٹم کس گیلیکسی میں ہے، اور وہ گیلیکسی پتہ نہیں کس کلسٹر بولا جاتا ہے، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ لاکھوں سال چاہیے روشنی کی رفتار پر مثلا ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے جو آج جہاں تک انسانوں کو پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کائنات کو دیکھو اور اپنی حالت دیکھو، یہ ساری پابند ہے۔ آپ اسی پابندی کو دیکھ لیں، ورنہ یہ اتنا سا ڈاٹ زمین کسی بھی اڑتے ہوئے سے ٹکرا کے کب کا ختم ہو گیا۔ جس تعداد میں سیارے اور ستارے موجود ہیں اس کائنات میں، ٹکریں ہو گئی ہوتی کب سے۔ تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اس ساری کائنات کو دیکھو، اور پھر یہ مکر اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دو۔